بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس بابرکت تحریر میں ہم ایک ایسے روحانی اور ایمان افروزہ واقعے کا ذکر کریں گے جس نے پوری انسانیت کو محبت، صبر، عظمت اور رضا کا ایک ابدی پیغام دیا۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی لخت جگر سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان پیش آیا۔ علماء جو اسلام کی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے درد خشاں حرفوں سے لکھ دیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آخری بیماری کے دنوں میں تھے۔ وہ بیماری جس نے آپ کو دنیاوی لحاظ سے کمزور کر دیا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی چہرے پر رسالت کی شان، انوار کی جھلک اور رحمت کا جلوہ اسی طرح برقرار تھا۔ اہل بیت کے دل پر پریشانی تھی اور صحابہ کرام رنجیدہ تھے اور مدینہ کی فضا خاموشیوں سے بھری تھی۔ اسی دوران جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے والد کے پاس آئیں تو وہ منظر ایسا تھا کہ جسے لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کو آتے دیکھا تو باوجود کمزوری کے مسکرا دیے۔ یہ وہ مسکراہٹ تھی جس میں دنیا کی محبت تھی، آخرت کا اشارہ بھی تھا اور ابوت کی شفقت بھی۔ حضرت فاطمہ آگے بڑھیں، ادب سے بیٹھ گئیں اور اپنے والد کے چہرے کی طرف دیکھنے لگیں۔ ان کی آنکھوں میں نمی تھی کیونکہ وہ محسوس کر رہی تھی کہ اب وہ وقت قریب ہے جب دنیا اس عظیم ہستی کو کھو دے گی جو رحمت للعالمین بن کر آئی تھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے قریب بلایا اور نہایت آہستہ آواز میں ایک راز کی بات کہی۔ یہ بات سنتے ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے، وہ بے اختیار رونے لگیں۔ قریب موجود لوگ حیران تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر رنجیدہ ہو گئیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی بات مکمل نہیں کی تھی۔ کچھ لمحوں بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ اپنی بیٹے کو قریب بلایا، ان کے کان میں کچھ اور فرمایا۔ اس بار جو بات انہوں نے سنی، ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہی چہرہ جو ابھی غمی سے بھرا ہوا تھا اب روشنی اور خوشی سے بھر گیا۔ یہ تبدیلی سب کے لیے حیران کن تھی۔ ایسا کیا ہو سکتا ہے کہ ایک ہی شخص کی دو باتیں ایک ساتھ بیٹی کو رلا بھی دے اور ہنسا بھی دے؟ مگر یہ راز کچھ عرصے تک ویسے ہی پڑا رہا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ بعد میں جب ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے کان میں کیا کہا تھا، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت سکون اور آنسو سے بھری یادوں کے ساتھ وہ راز ظاہر کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بتایا تھا کہ میں اس بیماری سے شفا نہیں پاؤں گا اور جلد ہی اللہ تعالیٰ کے پاس جانے والا ہوں، اور یہ سن کر میرا دل ٹوٹ گیا، میرا ضبط جواب دے گیا اور میں رونے لگی۔ لیکن دوسری بار جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلایا تو فرمایا کہ اے فاطمہ، تم میرے گھر والوں میں سب سے پہلے مجھ سے ملو گی اور تم جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والی عورت ہوگی۔ یہ سنتے ہی میرا دل خوشی سے بھر گیا، اسی لیے میں مسکرا دی۔ یہ وہ خوشخبری تھی جو دنیا کی ہر خوشی سے بڑھ کر تھی، کیونکہ یہ وہ مقام تھا جو پوری انسانیت میں چند ہی لوگوں کو عطا ہوتا ہے۔ یہ سوال ذہنوں میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بلند ترین مقام کیوں ملا؟
اس کا جواب ان کی پوری زندگی میں نظر آتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہ تھیں۔ ان کی چال، ان کی گفتگو، ان کا انداز، ان کا وقار، سب کچھ اپنے والد سے ملتا تھا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے، ان کا ہاتھ پکڑ کر بوسہ دیتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ یہ احترام ان کے مقام کی نشانی تھا۔ وہ بچپن سے اپنے والد کی تکلیفوں میں شریک رہیں۔ جب مکہ میں مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم کیے تو یہی چھوٹی سی فاطمہ اپنے نازک ہاتھوں سے ان کے چہرے پر مٹی صاف کرتی تھیں۔ وہ ہمیشہ اپنے والد کی ڈھاس بنتی تھی۔ ان کی زندگی انتہائی سادہ گزری۔ گھر میں غربت تھی، تھکاوٹ تھی، مگر زبان پر کبھی شکایت نہ تھی۔ چکی پیستے پیستے ہاتھوں پر چھالے پڑ گئے تھے، گھر کے کام کرتے تھے، کم تھک جاتی مگر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی تھیں۔ عبادت میں وہ بے مثال تھیں۔ تہجد ان کی عادت تھی۔ قرآن مجید کی تلاوت کا ان کے اثر میں ہمیشہ ساتھی شامل تھا۔ دعا ان کا سہارا، اور مسکینوں، یتیموں اور بیواؤں کی مدد کرتی تھیں۔ اپنے اوپر سختی کر لیتی مگر کسی ضرورت مند کو خالی ہاتھ نہ جانے دیتی۔ ان سب کے نتیجے میں انہیں وہ مقام ملا جو دنیا کی کسی عورت کو نصیب نہیں ہوا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہی نہیں تھی بلکہ ان کی روحانی وارث تھیں۔ ان کا دل وہی تھا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سن کر فوراً جھک جاتا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعلیٰ اعمال اور بلند اخلاق نے انہیں جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے کا مستحق بنایا۔ ان کا ذہن، ان کی قناعت، ان کا صبر، ان کی عبادت، ان کی سادگی، ان کا خوف خدا، ان سب نے مل کر ان کے مقام کو عظیم ترین بنا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا بھی ان کے لیے جنت کی عظمت بن گئی۔ یہ وہ بیٹی تھی جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرا حصہ ہے، میں نے اسے اذیت دی، اس نے مجھے اذیت دی۔ ان کی نسبت ہی انہی فضیلتوں کے دروازے تک لے گئی۔ اس واقعے سے ہمیں بڑا عظیم سبق ملتا ہے۔ پہلا سبق یہ ہے کہ والدین کی خدمت اور ان کے ساتھ محبت انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں سر بلند کرتا ہے۔ دوسرا یہ کہ مصیبت میں صبر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ وہ مقام دیتا ہے جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوتا۔ تیسرا سبق سادگی اور قناعت کا ہے۔ جو شخص دنیا کی چمک دھمک کے پیچھے نہیں بھاگتا، اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں اعلیٰ مقامات عطا کرتا ہے۔ چوتھا سبق یہ ہے کہ جو زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق گزارے وہ کبھی خسارے میں نہیں رہتا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پوری حیات زندگی ہمارے لیے ایک عملی نمونہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے لیے جھکے، اللہ تعالیٰ کے لیے جو کچھ کرے اور اسی پر بھروسہ کرے۔ ان کی شخصیت روشنی ہے، ان کی زندگی مشعل راہ ہے۔ ان کا مقام دنیا اور آخرت دونوں میں سب عورتوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم ہی ان کے قدموں پر چلنے کی توفیق دے۔ ان کی سادگی، ان کی محبت، ان کی عبادت اور ان کا صبر ہمارے دلوں میں پیدا کرے اور ان کے وسیلے سے ہماری آخرت کو بہتر ملے۔ آمین۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو۔ اگر آپ پہلی دفعہ ہمارے چینل پہ آئے ہیں تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک لازمی پہنچتا رہے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔